برادران اسلام، مجلس صدر، کانفرنس کی صدارت کرنے والے ہمارے عظیم بزرگ حضرت حاجی احمد خان صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بڑھوتا برادر محترم خضر حیات صاحب، اور ان کے ساتھ مولانا محمد صدیق صاحب یہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کو دل کی عطا کرائے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حاجی احمد خان صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد مکرم، استاد محترم، فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد قصوری صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حضرات محترم،
ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑیائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے، اور بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، اس طرح دے لائق قابل صد احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اج دا یہ دن 14 اگست دا دن عظیم یادگار دا دن ہے اور تجدید عہد دا دن ہے کہ اسی پھر عہد کریے کہ یا اللہ جو ساڈے کولوں پیچھے کمیاں کوتاہیاں ہویاں نے وہ سانوں معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ اسی یکسو ہو کے جو اس ملک پاکستان نو حاصل کرن دے مقاصد سن انہاں واسطے اسی محنت بھی کران گے اور کوشش بھی کران گے اور دعا بھی کران۔ میں شکر گزار ہاں محترم مولانا ابو بکر عیش صاحب کہ جنہاں نے میرے جیسے بندہ ناچیز نو اپنے سے عظیم مرکز اندر آن دی دعوت دی تھی، جو کہ ساڑھے اسلاف امیر المجاہدین حضرت صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور امیر المجاہدین حضرت صوفی عیش محمد رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی عظیم یادگار ہے۔ بس جدوں مامو کانجل دے اندر پڑھتے رہے ادوں بھی سنتے رہے کہ حضرت صوفی صاحب نے سیدین شہیدین دے ناتے ایک ادارہ قائم کیتا ہے، لیکن اتفاق نہ ہویا۔ اج اس وقت حاضری دا موقع ملے ہے کہ جدوں اس دی بنیاد رکھن والے انہوں بنان والے اس دنیا تے نہیں رہے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے۔ یقیناً تسی احباب دوست جڑے تشریف لے آئے جی، تہاڈا اے صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نال صوفی عیش محمد نال رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت مجاہدین دے نال اے پیار ہے، اے محبت ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ اے محبت قبول فرما کے جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ فقد مات علی شعبۃ من النفاق۔ فرمایا جو بندہ اس حالت دے اندر مریا انہیں جہاد نہ کیتا ہے، نہ او دے دل دے اندر کدے جذبہ جہاد پیدا ہویا ہے، او بندہ منافقت دی موت مردا ہے، او ایمان دی موت نہیں مردا۔ اس واسطے تسی خوش قسمت لوگ ہو کہ جنہاں دا تعلق، جنہاں دا پیار، جنہاں دی محبت، جنہاں دا تعاون جماعت مجاہدین دے نال ہے۔ اللہ پاک کے دعائے اللہ اس جماعت دے اس مشن نو چلان والیاں دے نال سانو چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قائد محترم مجاہد ملت
مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، الحمدللہ ساڈے مربی نے، ساڈے محسن نے تشریف لے آ چکے نے۔ اللہ پاک انہاں دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اور تسی ماشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب کولوں سن رہے سی، یقیناً انہاں نے پوری اس کانفرنس دا استحکام پاکستان شہدائے بالا کوٹ او دا خلاصہ بیان کر دیتا ہے کہ جو مقاصد نے جنہاں نے یہ سلسلہ شروع کیتا، اللہ پاک سب دیا محنتاں قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بات اے ہے اللہ کے دعائیں کرو کہ جنی دیر بیٹھیے اللہ صرف اپنی رضا واسطے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بندہ گنہگار دی زبان جو جملہ، جو لفظ، جو قرآن و حدیث نکلے اللہ اپنی رضا واسطے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت وچوں سب تو پہلی جس چیز نو اٹھا لیا جائے گا، سب تو پہلی جڑی چیز میری امت چو ختم ہو جائے گی وہ اخلاص ہے، وہ خشوع خضوع ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی جامع مسجد ہوئے گی، ساری نمازیاں نال بھری ہوئے گی، انہاں دے وچ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا کہ جیڑا نماز اللہ دی رضا واسطے پڑھنا آیا ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، خشوع خضوع اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اگر تسی اخلاص نال بیٹھو گے، اللہ دی رضا واسطے بیٹھو گے، میرا اے ایمان ہے، میرا اے یقین ہے، میرا اے دعویٰ ہے، تسی اس مجلس دے وچوں اٹھو گے، بات ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت نال، اللہ دے فضل نال تھوڑے جا ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ مجاہدین دے مرکز دے اندر بیٹھے ہو، تساں جے بہت کچھ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، عالم کفر بڑے زور و شور دے نال، بہت بڑی چڑھائی دے نال، بہت بڑیاں فوجاں دے نال، بہت بڑے بحری بیڑیاں دے نال، بہت بڑے جنگی تیاریاں دے نال، بڑے زور و شور دے نال چڑھائی کر کے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اساں دا مقابلہ کرنا ہے، اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دے فضل نال مقابلہ کرو گے۔ انہیں ٹھلے الفاظ دے نال میرے بھائیوں نے نہیں پیچھا ہٹانا، ایویں نے پیچھا ہٹانا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ اے ملک پاکستان، اے دیاں بنیاداں دے اندر شہداء دا خون شامل ہے، بالا کوٹ دے شہداء دا خون شامل ہے۔ اے پھونکاں نال چراغ نہیں بجھایا جانا۔ نہرو لال نے کہا سی اے پاکستانی نہ بناتے لے آئے، اے بھوکھے ننگے پاکستانی، اے بھوکھے بھی لے، اے ننگے بھی لے، نہ لباس نہ کول، نہ کھانا نہ کول، یہ 6 مہینے ختم ہو جائے گا اللہ دی رحمت نال۔ یہ 6 مہینے نہیں 76 سال گزر جان تو بعد بھی الحمدللہ یہ ایٹمی طاقت بن کے
یہ کفر دے یہ وانا دے اندر ایک لرزہ برپا کر رہے ہیں۔ کافرانو جو ڈر ہے وہ پاکستان دا ہے۔ اے فلسطین والےانو شہید کر دینا، 33,000 نوجوان بچے انہوں نے شہید کر دیتا گیا، 90,000 لوگ زخمی کر دیتے گئے۔ یہ انہوں دا ٹارگٹ نہیں، مت تانوں کوئی بھول ہوے، انہوں دا یہ ٹارگٹ نہیں، انہوں دا ٹارگٹ یمن نہیں، انہوں دا ٹارگٹ لبنان نہیں، انہوں دا ٹارگٹ سعودی عرب نہیں، انہوں دا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ اصل وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندازان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ تے الحمدللہ ساڈا یہ ایمان ہے۔ پاکستان بنے ہی اس واسطے ہے کہ ایلے ہی عالم کفر دا علاج کر لیں، ایلے ہی اس اسرائیل دے یہودیاں ایجنٹاں دا علاج یہ نہیں کرنا، کہو انشاءاللہ علاج ہوئے گا۔ یہ مجاہدین یہ ابھرن گے، دیکھنا غور کرنا۔ اج اقوام عالم دے حالات ایلے، امت جن حالاتوں دو چار ہے، بڑے پریشان کن حالات نے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ سوچتا ہے کیا امت اتنا کڑا وقت یہ پہلے بھی کدے آیا ہے؟ میرے بھائی ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے، کئی بار آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جنگ احزاب جنگ خندق کے موقع تے پورا عالم کفر اکٹھا ہو کے آیا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ فرمایا ساری دنیا اکٹھی ہو گئے، سارا عالم کفر اکٹھا ہو کے آ گیا۔ لوکاں نے آکھیا اوے ڈر جاؤ، لوکاں آکھیا ڈر جاؤ، منت مناجت کر لو، چک جاؤ۔ یہ سارا عالم کفر آ گیا، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، لیکن جڑے ایمان والے سن انہاں کی آکھیا قالو حسبنا اللہ، سانو ساڈا اللہ کافی ہے، سانو ساڈا اللہ کافی ہے۔ یہ ساڈا نظریہ ہے، یہ ساڈی سوچ ہے، یہ ساڈی بنیاد ہے۔ اور پہلے دن تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے دسے ہے کہ اے قالو حسبنا اللہ نبی ابراہیم تو بعد اگر کیا ہے تو میرے نبی دے صحابہ نے جنگ احزاب دے موقع تے کیا، کوئی بات نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج امریکہ اے برطانیہ اے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ذلیل ہون گے، اللہ کرے گا، اللہ دی رحمت نال، اللہ دے فضل نال یہ پاکستان انشاءاللہ ایک دن آئے گا، انہاں دا علاج کرے گا۔ تو بات یہ ہے سانو اپنے منہج دے اندر، اپنے مشن دے اندر مخلص ہونا چاہیے ہے، نیت خالص ہونی چاہیے ہے کہ اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ کہ انشاءاللہ اے مجلس ایسی با برکت ہے، پر رحمت ہے۔ فرمایا جدوں کسے اللہ دے گھر دے اندر کوئی مجلس ہوندی ہے جدے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، سونے نبی دا سونا فرمان پڑھیا جاندا ہے، اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے، صحیح حدیث ہے، اے مجلس برخاست بات ہوندی ہے، اللہ انہاں بندیاں دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، کیونکہ جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل ہے، جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل تے واز کلام سناوے تے صفاں بن کھلون فرشتے، صفاں بن کھلون فرشتے، اے مجلس بخشی جاوے،
کیونکہ مجلس قرآن مثال ہے جویں دکان اتارا، بے شک سودا ہاتھ نہ آوے پر ہلے آن ہزارا۔ یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، بڑی پر رحمت مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے کدے ناکام نہیں ہوں گے۔ پر میرے بھائیوں، 200 بزرگوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں حالات جیسے بھی ہون، حالات جس طرح دے بھی ہون، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں جے ہونا، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، کیونکہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا میرا رب، تہاڈا رب، تہاڈا الہ، تہاڈا رب او غالب ہے اپنے حکماں تے، او غالب ہے اپنے کماں تے، ہوندا اوے جو میرے اللہ نو منظور ہوئے۔ ساری دنیا رل کے، اے امریکہ، اے برطانیہ، اے فرانس، اے سارے رل کے او نہیں کر سکتے، ہوندا اوے جو عرشاں والا رب چاہے، جو میرا اللہ چاہے کہ میرے اللہ دی چاہت کیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ رب جن نے اپنا رسول بھیجے ہیں اس واسطے، جنہیں اپنے پیغمبر بھیجے اس واسطے نے کہ دنیا تے یہ دین غالب آ کے رہے گا، آ کے رہے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اساں لکھ دیتا ہے، اساں لکھ دیتا ہے، اساں یہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اس دنیا تے غلبہ، اس دنیا تے کامیاب اللہ ہوئے گا تے اللہ والے ہونگے، یہ دین غالب آ کے رہے گا، یہ آیا ہی غالب ہونے سے۔ فرمایا تہاڈا رب بڑیاں طاقتاں والا، وہ تو ویکھنا چاہتا ہے، بس تہاڈا تجربہ کرنا چاہتا ہے تسی کی کردے ہو، تہاڈیاں کرتوتاں کی لے، تہاڈے کم کی لے، تہاڈیاں عادتاں کی لے، تسی کردے کی ہو۔ اے جڑیاں سزاواں، اے تکلیفاں، اے ازمائشاں، اے پریشانیاں، اے آندیاں نے تہاڈیاں بد عمالیاں دی وجہ تو آندیاں نے۔ اے حکمران، نا اہل نا لائق حکمران یہ کیوں مسلط ہوندے نے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اعمالکم امالکم، او میاں تواڈے عمل ہی تواڈے حکمران نے، تواڈے عمل ہی تواڈے حکمران نے۔ مت کسے نو تن و تشنیع دا نشانہ بناؤ، فلاں نے یہ کیتا، فلاں نے یہ کیتا، فلاں نے بیڑا گھر کیتا، نہ نہ میرے بھائی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ میں بھی اپنے گریبان چ منہ پاواں، تو بھی اپنی گریبان چ منہ پا کہ اے جو حالات بگڑے لے، اے جو حالات خراب ہوئے لے، اے کلے نواز شریف دی وجہ تو نے، اے کلے عمران خان دی وجہ تو نے، اے کلے زرداری دی وجہ تو نے، نہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے برو باہر دے اندر، خشکی تری دے اندر جو بھی فتنہ، جو بھی فساد ہے، جو بھی قتل و غارت ہے، جو بھی ساری دنیا پوری امت بے راہ روی دا شکار ہے، او دی وجہ کون ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، جو تسی کیتا ہے، جو میں کیتا ہے، یہ ساڑھے اعمال دی وجہ تو میرے بھائیو، یہ ساڑھے عملہ دی وجہ تو ہے۔ ساڑھیاں نمازاں ٹھیک نہیں، ساڑھے روزے ٹھیک نہیں، ساڑھیاں حجاں زکاتاں ٹھیک نہیں،
ساڈیاں تقریراں کانفرنساں ٹھیک نہیں، ساڈا بیان کرنا ٹھیک نہیں، یہ دی وجہ تو یہ حالات انہیں زیادہ خراب نے۔ بھائی جان، نمازی او نہیں ہوندا جہدے کولو دوسرا بھائی پریشان ہوئے۔ اے کرونے تو بات ہے، لکھاں لوگ نے جڑے حج کر رہے نے، عمرے کر رہے نے، حاجی بن بن کے آ رہے نے، لیکن کوئی تبدیلی آئی؟ حج تے کر لیا لیکن عمل او دے ہوئی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے لے، میاں اگر حج کر کے تیری زندگی دے اندر آئے تبدیلی، تیری زبان دے اندر آ جائے نرمی، دوجیاں دی خیر خائی پیدا ہو جائے، سمجھ لے تیری حج قبول ہے، ورنہ تیری حج قبول ہے نہیں۔ جے تینوں نماز پڑھیاں لذت آوے، قرآن پڑھیاں لذت آوے، نفل پڑھیاں لذت آوے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر سمجھ لے تیری نماز قبول ہے، قرآن دی تلاوت قبول ہے، ذکر و ذکار قبول ہے، ورنہ تیری تا نماز ہی قبول نہیں۔ اپنی ایمان دی خیر منا۔ میرے بھائیو، اپنے عملہ دے اندر لذت پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو۔ اج حاجی بھی ہاں، بابے بلے شاہ لے، کیونکہ قصور تو آیا، قصور دی گل نہ کراں، یہ بھی ماڑی گل ہے، یہ بھی بہت بڑا قصور بن جائے گا۔ بابے بلے شاہ نے کہا، اور نمازاں بھی لیتی جاندے ہو، اور نمازاں بھی لیتی جاندے ہو، شراباں بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں بھی لیتی جاندے ہو، شراباں بھی پیتی جاندے ہو، اوے حجاں بھی کیتی جاندے ہو، خون بھی پیتی جاندے ہو، اور دلاں دے پھٹ تے سیندے لئی بس ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، اور بلے شاہ نوں بھی دسو کوئی ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ کمال ہو گئی ہے۔ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ دو چار دن یہ ہوئے نے، میرے کو ایک ساتھی نے ڈجکوٹ دے مامو کانجن دے فارغ لے آدھے نے دعا کرو اللہ میں جاپان لے جائے، اللہ کرے تو انہوں سارے ہیں رب جاپان لے جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی آدھا میں جاپان چلا جاؤں، کوئی آدھا میں امریکہ چلا جاؤں، کوئی آدھا میں برطانیہ چلا جاؤں، کوئی آدھا میں کینیڈا چلا جاؤں۔ میں کہا بھائی جان سنو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کافراں، انگریزاں، یہودیاں، عیسائیاں دے ملک چ اپنا ملک چھڑ کے، اپنا وطن چھڑ کے چلا جائے، انہوں کوئی مار دے وے، میں محمد اللہ ذمہ دار ہی دے۔ اپنے وطن نال محبت کرو، اپنے وطن نال پیار کرو۔ میرے نبی جدو مدینہ نظر آندا سواری نو ایڈی لا دیندے، صحابہ پوچھ دے حضور کی ہے؟ فرمایا میں مدینے دے در و دیوار نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینے دے نال محبت، مدینے دے نال پیار میرے نبی نو۔ اور میرے بھائیو، اپنے ملک پاکستان دے نال محبت کرو۔ تو انہوں پتہ ہے کئی بندے ڈنکی لگا کے، ڈنکی دے ذریعے جاپان جانا چاہتے ہیں، کینیڈا جانا چاہتے ہیں، ہزاراں دی تعداد سے جاندے نے، سواں دی تعداد سے نہیں، بس 10-20-50 بندے سرے لگتے ہیں۔ کوئی رستے چ فوجاں مار دیندیاں نے، کوئی لے جان والے ایجنٹ مار دیندے نے، کوئی دریاواں چ ڈب کے مر جاندے نے، کوئی جناب بارڈر تو کراس کردے ہیں بھوک تے پیاسی وجہ تو مر جاندے نے۔ اور میاں یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں، کس وجہ تو ہو رہی ہیں؟ تیرا میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ اوتھے روزی ملتی ہے، ایتھے روزی نہیں۔ غور کرو، توجہ کرو میرے بھائیو، اپنے آپ نو بدلو، حکمران نہ بدلو، اپنے آپ نو بدل دی کوشش کرو کہ اللہ کرے ساڈے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ تو ڈرو۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی لے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہو جائے، برائی عام گلیاں دے اندر ڈانس کرے، ہر ایک دی جیب دے اندر برائی ڈانس کرے، بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، فرمایا اس قوم تے اللہ ایسیاں بیماریاں پیدا فرما دیندے نے جنہاں دے بارے انہاں دے وڈیاں نے کدے سنیا بھی نہیں ہوندا کہ آ بھی بیماری ہوندی۔ وہ سنی سی کدے بھی کرونا بھی کوئی بیماری ہوندی، نہ دسے نہ سمجھ آوے، بس آ گئی بیماری۔ خانہ کعبہ بند، حرم نو بند کر دیتا گیا اے دے ڈر تو، اور اے بلڈ پریشر آ گیا، اے دل دا اٹیک آ گیا، اے شوگر آ گئی، اے گردیاں دا مسئلہ آ گیا، اے بیماریاں فرمایا جدو کسی قوم دے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہو جائے، پھر اس قوم دے اندر طرح طرح دیاں بیماریاں، لا علاج بیماریاں وہ سرایت کر جاندیاں کہ جڑیاں وڈیاں چ کدے نہیں سنیاں ہوندیاں۔ اور غور کرنا، توجہ کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کسی قوم دے اندر خیانت آ جائے، خیانت میرے بھائیوں، 200 بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے پوچھا حضور مت الساعۃ، اللہ دے محبوب قیامت کدوں آئے گی، قیامت کدوں آنی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، فرمایا جدو امانت چ خیانت ہوئے، امانتاں ضائع ہون لگ جان، عہد عہدیاں تے اہل عہدیاں تے نہ اہل نہ کمے کمیلے چور بچکے اور جٹ بدماش جاہل لوگ انہوں نے بٹھا دیتا جائے، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کر، پھر قیامت آ جائے گی جدوں اہل عہدے نہ اہل لوگیاں دے حوالے کر دیتے جان گے، فرمایا ادوں قیامت کا انتظار کری، چور و چکے چودھری ادھر رن پردھان جدوں بن جائے ادوں فرمایا قیامت کا انتظار کری۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم دے اندر بد عہدی آ جائے، وعدے دی وفا نہ رہے، وعدے دا خیال نہ رہے، وعدے دی پاسداری نہ رہے، وعدہ خلافی جس قوم دے اندر عام ہو جائے، اللہ تے رسول دے نال بد عہدی ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ اس قوم تے قحط مسلط کر دیتے۔ ہوں ہے ایویں کہ نہیں؟ آپ تواڈے چوں تو کدے نہیں نا کسی نے کہا کہ لو میں بس 5 منٹ چ آیا، 5 منٹ کدے نہیں نا کسی نے کہا ہلو میں 1 منٹ چ آیا، آدھے 1 گھنٹے چ بھی نہیں، آدھے 5 دنوں چ بھی نہیں، آدھا 5 مہینے بعد بھی نہیں۔ فرمایا بد عہدی جس قوم دے اندر آ جائے، وعدہ خلافی جس قوم دے اندر آ جائے، جھوٹ بولنا جس قوم دے اندر آ جائے۔ اج پتہ ہے تہاڈی ساڈی جڑی عدلیہ ہے، جڑا عدالتی نظام ہے، 150ویں نمبر تے ہے، 150 ملک تو بعد ساڈا نمبر آندا ہے کہ ساڈے اندر بھی کوئی عدل ہے، ساڈے اندر بھی کوئی انصاف ہے۔ کافر ساڈے تو اگے، یہودی ساڈے تو اگے، کادے اندر؟ انصاف دے اندر، انصاف دے اندر۔ اور تسی ویکھیا نہیں انصاف وکدا، کناں نال سنیا نہیں جے کہ کی ہے اے بندہ، اے مجرم بھی ہے، اے قاتل بھی ہے، اے ملک دا غدار بھی ہے، اے بدماش بھی ہے، اے چور بھی ہے۔ ہونے 2 منٹ دی پریس کانفرنس کر دے وے، وقت دا جج جیڑا ہے، چیف جسٹس جیڑا ہے، بڑی ڈٹھائی دے نال، بڑی بے شرمی اور بے غیرتی والے مزاج دے نال کہندا ہے کہ جا تو بری ہے۔ تو نہیں سنیا جے؟ نہیں تو پتا بڑے بھولے جے، بڑے بھولے جے، تو پتہ ہی کوئی نہیں، سیدھے سامنے جلیبی دے ولاویں رنگے، تواڈے اندر تے ولویں ہے ہی کوئی نہیں، تو پتہ ہی نہیں۔ تقدیر کے قاضی کا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ غریب ہونا ایک جرم ہے،
کہ تو غریب کیوں ہے، تیرے خلاف تو فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ امیر جو ہے، وہ غنی جو ہے، وہ مالدار ہے، وہ دے سارے قانون، وہ دے سارے جو پرچے نے، جو ایف آئی آر نے، وہ ختم ہو جاندی۔ یہ ساڈے عدل دا حال ہے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں۔ گزارش یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، لوکاں نوں تانے علامے نہ دیندا رہ۔ آپ سمجھ، آپ سوچ، تیرا میرا ملک 150ویں نمبر تے عدل دے لحاظ نال پہنچ گیا، جھوٹ دے لحاظ نال نمبر 1 پاکستان، 2 نمبری دے لحاظ نال نمبر 1 پاکستان، ہیرا پھیری دے لحاظ نال نمبر 1 پاکستان، دغا بازی دے لحاظ نال نمبر 1 پاکستان، غداری دے لحاظ نال نمبر 1 پاکستان، اور عدل، انصاف، سچ بولن دے لحاظ نال نمبر 1 جاپان۔ میڈ ان جاپان بالکل صحیح ہے، میڈ ان پاکستان بالکل غلط ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، دعا بھی کرنی ہے اللہ آگے، التجا بھی کرنی ہے، اور کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے کہ اللہ کرے۔ اقبال نے کہا سی، نہیں ہے نا امید، نہیں ہے نا امید، اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو، ذرا نم ہو، یہ تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اگر ساڈے اندر تھوڑی جی سوچ بدل جائے، سوچ ایمان والی، سوچ اسلام والی، اور سوچ دین تے چلن والی آ جائے، قرآن پاک دے نال سچا اور سچا پیار ہو جائے، تے پھر بھی وہ ہوئی ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ساڈا ایمان ہے اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، اللہ لیڈر ایسا عطا فرمائے گا، اللہ حکمران ایسا عطا فرمائے گا، یہ ساریاں ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ختم ہون گیاں۔ اے ملک ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اے کافراں دی تباہی دا، اے یہودیاں دی تباہی دا سبب بنے گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال، اللہ دے فضل نال۔ کیوں؟ سنو اللہ دی ذات یقین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑی قوم اللہ دے قرآن تو روگردانی کرے، اللہ دے قرآن نو نہ پڑھے، اللہ دے قرآن نو نہ سمجھے، وہ قوم بھی آپس کے اندر انہاں دے اختلاف پہ جاندے نے، ایک دوسرے نے لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد برپا ہو جاندا ہے۔ کناں دا جڑے قرآن تے عمل نہ کرن، قرآن نو سمجھن نہ، قرآن نو پڑھن نہ۔ ایک انگریز، ایک ماں جی قرآن پڑھ رہی نے، انہوں نے پوچھتا ہے، ماں جی یہ کتاب کنی دیر تو پڑھ رہے جے؟ انہوں نے آخیا 60 سال تو پڑھ رہی ہیں۔ قرآن پاک کنے سال تو پڑھ رہی ہیں؟ 60 سال تو۔ کہندا ماں جی پتہ جے یہ کتاب دے اندر لکھیا کی ہے؟ کہندے نے اے پتہ کوئی نہیں۔ انگریز آندا بے فکر ہو جاؤ، اے مسلمان پڑھتے پڑھتے اپنی کتاب نو اے بڈھے ہو جاندے نے، پر انہوں نے پتہ نہیں اس کتاب دے اندر ہے کی۔ سانو کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن ادوں ہوئے گی، پریشانی ادوں ہوئے گی جدو قرآن پڑھن گے۔ ہوں یہ حل کی ہے؟ جو حالات نے، جو دنیا دے پوری امت دے جو حالات نے، انہاں دا حل کی ہے؟ علم عمل دے نال، علم عمل دے نال، علم بھی ہے تے نال عمل بھی کرنا ہے۔ اور عمل تو بات ہے نیک لوگاں دی، جڑے متقی لوگ نے، پرہیزگار لوگ نے، اللہ والے نے، انہاں دی صحبت بھی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں، یہ میرے بھائیوں کوئی لمحہ قصہ نہیں، اے 200 سال دی، 225 سال دی ساری گیم ہے کہ اے انگریز اپنی سازش دے اندر ایک کامیاب ہویا ہے، بلکہ کامیاب تے اللہ دے ہی فیصلے نے، یہ تے وقتی طور تے بس اتار چڑھا ہوئے۔ انشاءاللہ آخر پھر غلبہ اسلام دا آئے گا۔ 1200 سال 1200 سال تک
اس خطہ عرضی دے اندر مسلمانوں دی حکومت رہی ہے، مسلمانوں دی خلافت رہی ہے، اور بہت زیادہ اس زمین دے حصے تے رہی ہے۔ اے کافر، اے یہودی، اے عیسائی اس اپنی سازشاں دے اندر اے کوئی 200 سال تو تھوڑے بہت کامیاب ہوئے نے، تے پھر وہ وقت آنے والا ہے، حالات آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سارے دا سارا نظام یہ بدل جائے گا۔ ایتھے نظام صرف اور صرف اللہ دے قرآن دا اور سونے نبی دے فرمان دا ہوئے گا۔ اللہ پاک اگے دعا ہے، اللہ پاک جو سنیا سنائے اپنی رضا واسطے قبول فرمائے، اللہ ریاکاری شہرت مشہوری تو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ سیدین شہیدین نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پیارے بھائی ابو بکر عیش صاحب نو ملن و آن حضرت صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی عیش محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قائد محترم مولانا عبدالرشید حجازی صاحب انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے پوری جماعت تے تا دیر قائم رکھے۔ پچھلے دنوں چ بہت زیادہ انہاں تے پریشانیاں آئیاں نے، یکے بعد دیکرے پہلے پوتا پوتی وہ فوت ہوئے، پھر انہاں دی زوجہ محترمہ فوت ہوئیاں، بہت زیادہ پریشانیاں جو گزرے نے۔ اللہ پاک انہاں نوں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔